اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ غی میں ڈالے جائیں گے۔ غی جہنم کی ایک وادی ہے۔ یہ کون لوگ آئے، کس کے بعد آئے؟ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، ان کی عبادات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ کے محبوب بندے دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے بعد جو آئے یہود و نصارہ، تو وہ اتنے نالائق تھے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اللہ کی عبادت کی پرواہ نہیں کی۔ نماز فرض ہے، اسلام کا دوسرا بڑا اہم رکن ہے۔ آپ کہیں جاب کرتے ہیں، کسی کے پاس کام کرتے ہیں، اس کا جو سب سے اہم فریضہ ہے اس نے آپ کو دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ آفس میں گئے، بیٹھے، جو سب سے بڑا کام تھا وہ نہیں کیا آپ نے، اس کے علاوہ جو باقی آفس کے کام تھے چھوٹے موٹے وہ کرتے رہے، تو شام کو باس آ کر پوچھے گا تو کیا کہے گا؟ جو کام میں نے دیا تھا وہ تو تم نے کیا نہیں، باقی تم اس کی جھاڑ پونچھ میں لگے رہے، فائلیں اٹھا کے ادھر ادھر کرتے رہے، یہ جو کام میں دے کے گیا تھا یہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دیں گے آپ تو ایسی حرکت ہی نہیں کریں گے، آج سے کام ہی نہیں کریں گے، یہ جو کام دیا ہے پہلے وہی کرنا ہے، یہ چھوٹے موٹے کام تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، جو لازمی کام ہے اس کو پہلے کرنا ہے۔ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا ہے کہ جو بڑا کام کسی کے ذمہ لگایا وہ چھوڑ دے باقی چھوٹے موٹے کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے بھی ہمارے ذمہ ایک بڑا کام لگایا، اس کے فرائض کی ادائیگی، اس کے فرائض میں سے بھی سب سے اہم فرض نماز ہے، ہم وہی نہیں کرتے، باقی اٹھ کے تلاوت بھی کرتے رہیں، نفل بھی پڑھتے رہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، تو کیا وہ پوچھے گا نہیں کہ میرا پہلا فرض تو یہ تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کون اس کو ادا کرے گا؟ سب سے پہلے تو یہی پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں بھی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا ہی سوال ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی سماعت فرمائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاتہ، بندے کے اعمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا فرمایا صلاتہ، اس کی نماز کے متعلق سوال ہو، فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز اس کی پوری ہوئی تو وہ شخص جو ہے کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ سبحان اللہ، جس کی نماز پوری ہوئی۔ آپ یقین جانیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہے، نمازیں جتنی بھی فرض تھی سب کی سب پوری، باقی گناہ اللہ معاف فرما دے گا، جا جنت میں۔ سبحان اللہ، حضور جو فرما رہے ہیں فقد افلح وانجح، نماز پوری ہے تو کامیاب بھی ہوا، نجات بھی پا گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر نماز پوری نہیں ہے، پھر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، وَإِن نَقَصَتْ، اور اگر نماز میں کمی ہوئی، نماز میں کمی ہوئی، فقد خاب و خسر، تو وہ شخص خائب و خاسر ہوا، اس امتحان میں ناکام ہوا تو پھنس گیا، اس میں کامیاب ہوا تو نکل گیا۔ تو نماز تو اہم فریضہ ہے جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے فرائض میں سے سب سے بڑا فرض اسلام کے بعد، ایمان کے بعد نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ناخلف، وہ نالائق لوگ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے جی؟ ذرا سوچ کے بتائیں خود ہی، اپنے اپنے طور پہ۔ جو نماز نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ان کی خواہش ہے کہ میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھوں، ان کی خواہش ہے کہ میں بازار چلا جاؤں، ان کی خواہش ہے کہ میں تجارت کروں، ان کی خواہش ہے کہ میں آفس میں بیٹھا رہوں، اس کی خواہش ہے کہ میں ریسٹ کروں۔ یہ سارے کام خواہشوں کے ہی ہو رہے ہیں، اللہ کا حکم کب پورا ہوگا؟ نماز اللہ کا حکم ہے نا، وہ نہیں پڑھی، کیوں؟ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا، ہمت نہیں ہو رہی، دل نہیں کر رہا، کون جائے اٹھ کے، کون چل کے جائے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے، خواہشات کے پیچھے اپنی نماز کو برباد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو انقریب اسے جہنم کی وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ وہ جہنم کی وادی کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جہنم کی ایسی وادی ہے جس سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں، اتنی خطرناک وادی ہے وہ، جہنم بھی اسے ڈرتی ہے۔
اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اس سے بچا، جہنم کی وادی غی سے. اور فرمایا اس میں کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو بدکاری کے عادی ہیں. فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو شراب کے عادی ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو سود کھانے کے عادی ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو والدین کے نافرمان ہیں. اللہ اکبر. والدین کا نافرمان بھی اسی وادی میں، بے نمازی بھی اسی وادی میں. پتہ چلا والدین کی نافرمانی میں کتنا بڑا گناہ ہے. بہرحال ہم نماز کا ذکر کر رہے ہیں. تو بے نمازی ایسی وادی میں جائے گا. اور پھر فرمایا جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے. یہ ایسی وادی ہے، اس میں یہ لوگ ہوں گے اور بے نمازی ہوں گے. اللہ اکبر. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں اس آیت کے متعلق پوچھا گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اس آیت میں کون لوگ مراد ہیں جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے؟ تو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم الذین یؤخرون الصلاۃ عن وقتہا. وہ نمازی مراد ہیں جو نماز کے وقت میں تاخیر کرتے ہیں. یعنی نماز تو پڑھتے ہیں نمازی مگر تاخیر کرتے ہیں. وہ لوگ مراد ہیں. فویل للمصلین. ان نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے جو نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں. اب آپ ان کے بارے میں سوچئے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں. نماز میں تاخیر کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو ٹال رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہ ہوا نا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. آپ یقین جانیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا نہیں کرتا کسی اور کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ وہ باقی معاملات میں کیا وفا کرے گا جب اللہ کا ہی حق ادا نہیں کر رہا؟ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب بیٹوں کے رشتے کرو تو دینداری دیکھ کے کرو. وہ دین کا فرمانبردار ہوگا تو آپ کے بیٹے کے ساتھ یا آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. دین کا ہی نافرمان ہے تو وہ زندگی کیا گزارے گا؟ میں نے ایک فیکٹری کے مالک کے متعلق پڑھا. وہ کسی کو اپنی فیکٹری میں رکھتا تو انٹرویو لینے کے لیے پوچھتا تھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو جو بھی جاتا عیسائی یہودی مسلمان جو بھی ہوتا کہتا میرا مذہب یہ ہے. تو وہ پوچھتا تمہارے مذہب کی عبادات کیا کیا ہیں؟ تو وہ بتاتا یہ عبادات ہیں. پوچھتا دن میں کتنی مرتبہ وہ عبادات کرنی ہوتی ہیں؟ وہ بتاتا اتنی دفعہ کرنی ہوتی ہیں. تو وہ پوچھتا تھا کہ تم کتنی مرتبہ کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کبھی کہتا کہ میں عبادت کرتا ہوں، کبھی کہتا نہیں کرتا. جو بھی جواب دیتا تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا تھا کہ اس کو فیکٹری میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. جس کو وہ دیکھتا نا کہ یہ دین کے مطابق عمل کر رہا ہے اس کو کہتا بھائی تم میری فیکٹری میں کام کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. اور جس کے بارے میں سنتا کہ وہ اپنی دینی عبادات میں کمزور ہے، نہیں کرتا، تو اس کو کہتا بھائی میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، جاؤ. یہ اس کا انٹرویو ہوتا تھا. اور کہتا یہ تھا کہ جو بندہ اپنی دین کے معاملے میں اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں وہ کام میں میرے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ کتنی خوبصورت بات ہے اس کی. ہم اللہ کے ساتھ ہی وفا نہیں کرتے تو پھر دن میں تو اور بھی کئی معاملات ہم طے کرتے ہوں گے، اللہ جانتا ہے کیا کیا کرتے ہوں گے. نماز ہی سب سے بڑا فریضہ ہے، وہی ہم سے ادا نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا من حافظ علیہا، جس نے نماز کی محافظت کی یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامت. سبحان اللہ. قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے برہان ہوگی، اس کے لیے نجات ہوگی. قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. جو بندہ نمازی ہے یہ نماز اس کے لیے نور اور روشنی بن جائے گی. سبحان اللہ. سبحان. آپ مجھے یہ بتائیں گھنے جنگل میں، ویران اور گھنے جنگل میں بندہ کہیں جا رہا ہو جہاں اس کو پتہ ہے شیر درندے جانور وغیرہ بھی رہتے ہیں، پاس کوئی روشنی کا بھی اہتمام نہ ہو، کتنا خوشی خوشی چلے گا وہ؟ ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی ہوگی. لیکن قیامت کا منظر اس سے بھی ہیبت ناک ہوگا، وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا. اس وقت اندھیرے میں انسان کیسے چلے گا؟ کتنی پریشانی ہوگی اس وقت ہیں. اگر اس وقت روشنی چاہیے تو نماز کی پابندی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرتا ہے قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی.
کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے ظاہر ہے وضو کرنا پڑتا ہے، تو اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں نا وہ قیامت کے دن نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، ان سے روشنیاں نکل رہی ہوں گی۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی میں اپنی امتیوں کو ان وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہیں۔ آگے سے امتی جو ایسا ہو جو نماز ہی نہیں پڑھتا، کبھی وضو کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرتے ہیں قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی۔ برہان کا مطلب دلیل، نماز بتا دے گی کہ یہ مومن بندہ ہے، سبحان اللہ۔ قیامت تو بعد میں آئے گی، دنیا میں جو انسان مسجد میں آتا جاتا ہے نا نماز پڑھنے کے لیے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دو، سبحان اللہ، نماز پہ آنے والا مومن ہے۔ تو قیامت کے دن بھی نماز اس کے ایمان کی گواہی دے گی کہ یہ مومن بندہ ہے، سبحان اللہ۔ تیسری چیز فرمایا ہوا نجاتن، اس کے لیے نجات بھی ہوگی۔ جب نماز پوری ہے، پچھلی حدیث بھی آپ نے سماعت پائی، تو وہ کامیاب ہو جائے گا، نجات مل جائے گی۔ لیکن وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، لم یکن لہ نور، اس کے لیے نور نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن اندھیرے میں بھٹکتا ہوا پھرے گا۔ ولا برہان، اور کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی۔ بڑی دلیل تو تھی نماز، جو ایمان کی دلیل بنتی، ایمان کا اعلان کرتی، اسی کی حفاظت نہیں کی گئی۔ پھر فرمایا ولا نجات، اس کے لیے نجات بھی نہیں ہے۔ وکان یوم القیامت، اور وہ شخص قیامت کے دن مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، وہ شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا جو کافر تھا، فرعون کے ساتھ ہوگا جو کافر تھا، حامان کے ساتھ ہوگا جو کافر تھا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا وہ بھی کافر تھا۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، فرمایا اس کا انجام ان چاروں کے ساتھ ہوگا۔ علماء کرام نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کا ذکر کیوں فرمایا؟ فرمایا اگر مال و دولت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، قارون بھی مال و دولت کی وجہ سے اللہ کا نافرمان ہوا۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص اپنی سلطنت کی وجہ سے، بادشاہ ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ملتی نماز پڑھنے کی، تو فرمایا اس کا اشر فرعون کے ساتھ ہوگا، چونکہ فرعون بھی بادشاہ تھا۔ اور پھر فرمایا حامان کے ساتھ، کوئی شخص وزیر ہے، نوکر چاکر ہے، اپنی ملازمت کی وجہ سے، وزارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کا اشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور ایسا شخص جو تجارت کے لین دین کی وجہ سے، تجارت میں مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کا انجام ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا کہ وہ بھی تاجر تھا۔ نماز نہ پڑھنے کی سزا، نماز نہ پڑھنے کے بدلے میں قیامت کے دن حشر کن لوگوں کے ساتھ؟ ان چار کافروں کا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ اور یہ حدیث بھی جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد میں نقل فرمائی ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ صحیح ابن حبان میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ اللہ استغفر اللہ۔ حدیث شریف آپ نے یہ تو سنی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ رب کا کرم بھی سنتے جائیے جی، اس کا فضل دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، لیکن وہ کریم کرم کتنا فرمائے گا۔ حدیث شریف سماعت فرمائیے، سنن ابن ماجہ کی اور نسائی کی حدیث ہے، ابو داؤد اور احمد نے بھی نقل فرمایا ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاتہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو بندے سے حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ فإن کان اتمھا کتبت لہ تامۃ، اگر نماز پوری ہوئی تو اس کے لیے پوری نماز لکھ دی جائے گی کہ اس بندے کی نماز پوری ہے۔ یا اللہ، سبحان اللہ، اس بندے کی نماز پوری ہے۔ یاد رکھیے بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اپنے ان دنوں کا حساب لگا لیجئے جن میں نمازیں نہیں پڑھی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، ان نمازوں کا حساب کر کے انہیں قضا پڑھنا شروع کر دیں۔ رب سے دعا کریں کہ مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیری نمازیں پوری نہ ہو جائیں، اور کوشش میں لگے رہنا۔ نماز پوری لے کے جائیں تو رب کا کرم اور فضل ہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، اگر نماز پوری نہ ہوئی، قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ
انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا فرض نماز پوری نہیں ہے تو میرے بندے کی نفل نماز دیکھو. سبحان اللہ، میرے بندے کی نفل نماز دیکھو. فَيُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيدَتَهُ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی فرض نماز پوری نہیں ہے، نفل نماز دیکھو، اگر نفل نماز ہے تو اس کے ساتھ اس کی فرض نماز پوری کر دو. سبحان اللہ. 100 فرض نمازیں کم ہو رہی ہیں تو دنیا میں 100 سے زیادہ نفل پڑھے ہیں. رب فرمائے گا 100 نفلی نمازیں فرض میں ملا کے پوری کر دو. سبحان اللہ. کہ اتنا کرم بھی ہو رہا ہے. اگر فرض میں کمی بھی ہے تو نفل زور کے بعد بھی نفل پڑھتے ہیں. سنت بھی جو ہے نا وہ قیامت کے دن نوافل میں شامل ہو کے فرض میں شامل ہو جائیں گے. فرض رکعت فجر کی 2 ہیں، زور کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں اور 3 وتر ہیں. یہ فرض ہیں. اس کے علاوہ جو ہم سنت پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سب نوافل میں شامل ہوتی ہیں. حساب جو ہوگا ان فرضوں کا ہوگا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سنت ہیں ان کی پابندی بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. سنت کو ترک مت کیجیے گا، وہ جہنم کا سبب بن جاتی ہے. سنت کا ترک کرنا، بار بار چھوڑ دینا. کبھی ایک آدھ بار کوئی مجبوری ہوگی، کسی پریشانی میں انسان لگا ہے، رہ گئے ایک الگ بات ہے. لیکن ہر وقت عادت بنا لینا کہ سنت پڑھنا ہی نہیں تو یہ بہت بڑی بدبختی کا سبب ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم الزکوٰۃ کذالک، پھر زکوٰۃ کا حساب بھی یوں ہی ہوگا. سبحان اللہ. یعنی فرض جو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے کوئی بندہ پوری ادا نہیں کر سکا تو رب فرمائے گا اس کے صدقہ و خیرات دیکھو جو اس نے میرے راستے میں اور خرچ کیا ہے، اس سے زکوٰۃ کا حساب پورا کر دو. سبحان اللہ. اللہ اللہ، کتنا کرم ہو رہا ہے امت مسلمہ پہ جی. سبحان اللہ. اللہ. پھر فرمایا ثم تؤخذ الاعمال علی حسب ذلک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سارے اعمال کا ایسے ہی حساب ہوگا. سبحان اللہ. فرائض میں کمی ہے تو نفلی عبادات اس کے ساتھ ملا کر فرائض کو پورا کر دیا جائے گا. اس کے بعد اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. ولا یظلمون شیئا، اور انہیں کسی قسم کا کچھ نقصان نہ دیا جائے گا. جو عمل کر کے لائیں گے نا اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، برابر پورے کا پورا حساب ان کو دیا جائے گا. سبحان اللہ. رب نے فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ جس جنت میں داخل ہوں گے وہ ایسی جنت ہے جو ہمیشہ کی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب کا وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. جنت کسی نے دیکھی نہیں، رب کا حکم سنا کہ جنت میں داخل فرمائے گا، نمازیں پڑھو گے تو جنت میں داخل فرمائے گا. ہم بھی تیار ہوں گے کہ نمازیں پڑھیں جنت میں جائیں گے. دیکھی تو کسی نے ہے نہیں، رب نے جو فرما دیا ہے کہ ہے تو بس ٹھیک ہے. سبحان اللہ. رب نے فرمایا غیب میں وعدہ فرمایا ہے تو رب اسی بات پہ تو خوش ہوگا اپنے بندے سے کہ میں نے اپنے بندے کو دکھایا بھی نہیں، میں نے کہا تو اس نے مان لیا. سبحان اللہ. یہی ادا تو بندے کی رب کو پسند آئے گی نا. سبحان اللہ. نہ انبیاء کو دیکھا، نہ قیامت کو دیکھا، نہ رب کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا. رب نے جو فرمایا، اس کے حبیب نے جو فرمایا، بندہ مومن نے کہا یہ سچ ہے، یہی ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ. پھر رب نے فرمایا انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے. جنت کا وعدہ کیا ہے تو وہ جنت ضرور مل کر رہے گی. آخری آیت سماعت فرما لیجئے لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے مگر سلام ہی سلام. سبحان اللہ. دنیا میں آپ یقین جانیں بسا اوقات ایسے الفاظ کانوں میں پڑتے ہیں کہ بندہ سن کے شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے، ایسے الفاظ. لیکن حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو منہ سے فائر کرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ پھر رکتے نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. توبہ. بندہ مومن کے اندر حیا ہونی چاہیے. لفظ زبان پہ لانے سے پہلے اچھی طرح سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. گھر میں بیٹھے ہوں گے، ماں اور بہن ساتھ بیٹھی ہوں گی، بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہوں گی، ایسی ننگی گالی گلوچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. توبہ. دوست احباب آپس میں ملیں گے،
ایسے اول فول کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا لمان والا حفیظ. بندہ سن نہیں سکتا جی، سن نہیں سکتا. تو فرمایا جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں جو بھی سنیں گے سلام ہی سلام، ہمیشہ صرف اور صرف اچھی بات سنیں گے. سبحان اللہ. جنت میں جائیں گے صرف اچھے لوگ. جو بیہودہ ہوں گے، جو ناکارہ ہوں گے، رب تو ان کو جنت میں جانا ہی نہیں دے گا جب تک وہ اچھے نہ ہو جائیں. اگر ہوئے مومن اور ہوئے خراب تو ان کو اچھے کرنے کے لیے رب نے ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے، جہنم کی آگ، اس میں دھو کے انہیں صاف کر کے بھیجے گا. کوشش کریں دنیا میں ہی صاف ہو کے چلے جائیں. اللہ کرے وہ وقت نہ آئے کہ جہنم میں ڈال کے ہمیں صاف کیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے ہر بیہودہ گفتگو سے بھی بچیں، ہر بیہودہ کام سے بھی بچیں، ہر برے کام سے بچیں، اور کوشش کریں کہ ہر اچھا اور نیک کام کرتے رہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا سے ہی پاک صاف ہو کر جائیں گے. جہنم کی آگ سے دھونے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی جی انشاءاللہ. رب نے فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس میں صبح شام رزق ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں تو صبح شام ہوں گے ہی نہیں. صبح شام تو ہوتے ہیں دن اور رات کے ساتھ. جنت میں تو صبح شام ہوں گے ہی نہیں. تو پھر رب نے یہ فرمایا کہ صبح شام انہیں رزق ملے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار صبح اور شام کا جو وقت بنتا ہے نا، اس طرح دو وقت میں بندہ مومن کے سامنے کھانا رکھا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا مزے کی بات یہ بھی سنیں کہ جنت میں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. پھر کھانا کیوں دیا جائے گا؟ سبحان اللہ. آپ کی مہمان نوازی کے لیے جی، عیاشی کرنے کے لیے، سیدھی سی بات ہے. سبحان اللہ. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، پیٹ بھرا ہوا ہے مگر پھر بھی کبھی کولڈ ڈرنک، کبھی فروٹ، کبھی جوس چلتا ہے نا. پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے پھر بھی چلتا ہے. یہ چیزیں ہم بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے. کس کی وجہ سے؟ لذت حاصل کرنے کے لیے، شوق کی وجہ سے. بس اوقات دوست اب آپ کے ساتھ عیاشی ہے، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں اور مختلف چیزیں کھا رہے ہیں جی. بھوک کی وجہ سے نہیں ہوتا، عیاشی کے لیے ہوتا ہے. تو جنت میں بھی جو کھانا ہوگا نا، جو کچھ بھی، وہ بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگا، صرف مزے لینے کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. بھوک کیوں نہیں لگے گی جنت میں؟ پیاس کیوں نہیں لگے گی؟ پتہ ہے بھوک اور پیاس دونوں سے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پیاس لگی ہو بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے، بھوک لگی ہو بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے. جنت میں اللہ کو یہ تکلیف بھی گوارا نہیں کہ اس کے بندوں کو بھوک پیاس کی تکلیف پہنچے. سبحان اللہ. نہ بندہ بھوکا ہوگا نہ پیاسا ہوگا. جو کچھ کھانا ملے گا وہ صرف مزے لینے کے لیے ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمتوں بھری جنت جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.